السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے آدم خور انسان۔ آپ اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ اگر کسی بستی میں کوئی شیر، چیتا یا بھیڑیا آ جائے تو اس پوری بستی میں خوف و دہشت کا ماحول برپا ہو جاتا ہے۔ اس بستی کا ہر باشندہ خود کو اور اپنے تمام اہل خانہ کو ان درندوں سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ آدم خور درندوں سے خود کو بچانا ایک فطری تقاضا ہے اور خود کو ان سے بچانا چاہیے، ضرور بچانا چاہیے، لیکن کیا کبھی آدم خور انسانوں سے بھی آپ کو ڈر لگا ہے؟ وہ آدم خور انسان جو آپ کی مجلس کی زینت بنتے ہیں، وہ آدم خور انسان جو آپ کے ہم پیالہ اور ہم نوالا رہتے ہیں، وہ آدم خور انسان جو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ آدم خور انسان جو تفریحی مقامات پر ماحولیات سے آپ کے ساتھ لطف اندوز ہوتے ہیں، کیا ان آدم خور انسانوں سے بھی کبھی آپ نے اپنے اندر ڈر محسوس کیا؟ یہ آدم خور انسان اتنے وحشی ہوتے ہیں کہ آپ کے سامنے اپنے مردار بھائی کے جسم سے بوٹیاں نوچ نوچ کر کھاتے ہیں اور آپ ہیں کہ اف تک نہیں کرتے۔ آپ کو کبھی ان آدم خور انسانوں سے ڈر نہیں لگا جو آپ کی مجلس میں آپ ہی کے سامنے اپنے مردار بھائی کا گوشت خوب مزے لے لے کر کھاتے ہیں؟ ان سے ڈر لگنا تو بہت دور کی بات، بعض مرتبہ تو خود آپ ان کے ساتھ اپنے مردار بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگتے ہیں اور اس کی قباحت کا اور اس کی شناعت کا کبھی آپ کو احساس تک نہیں ہوتا۔ کیا آپ نے کبھی اس آدم خوری پر توجہ دی یا کبھی آپ نے اپنے آدم خور دوست کی درندگی کو محسوس کیا؟ آپ کے سامنے آدم خوری ہو رہی ہے، وہ درندہ صفت انسان آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیا آپ کو ان سے کبھی ڈر لگا کہ یہ آدم خور انسان ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے؟ شاید آپ ان سے واقف نہیں، شاید آپ کو ان کی شناخت نہیں۔ کون ہے یہ آدم خور انسان؟ کسی سے نہ پوچھئے، قرآن سے معلوم کیجئے، اپنے اللہ سے پوچھئے، احادیث سے معلوم کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون ہے آدم خور انسان جو ہمارے اور آپ کے درمیان رہتے ہوئے اپنے مردار بھائی کے جسم کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ قرآن نے ان آدم خور انسانوں کا تعارف ان الفاظ میں کرایا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ یہ غیبت کرنے کا عمل ایسا ہے گویا کہ وہ انسان اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اسے تو تم ناپسند کرتے ہو لیکن غیبت سے پرہیز نہیں کرتے۔ یہ غیبت اپنے مردار بھائی کے گوشت کے کھانے کے مترادف ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کے اس بیان کے تناظر میں آدم خور انسانوں کو پہچانیں اور ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ غیبت کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کے طور پر کسی کا وہ عیب بیان کیا جائے جو اس میں موجود ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان نقل فرما رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے سوال کیا تھا، اتدرون ما الغیبہ؟ میرے پیارے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا تھا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ بہتر معلوم ہے۔ یہ صحابہ کا اپنا ایک انداز تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالوں کے جواب میں وہ کہا کرتے تھے، اللہ ورسولہ اعلم۔ صحابہ کے اس جواب پر
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی کوئی ایسی بات اس کی پیٹھ پیچھے بیان کرو جو اسے ناپسند ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بات جو ہم بیان کر رہے ہیں اگر وہ ہمارے بھائی کے اندر موجود ہو تب؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے۔ اگر وہ بات تمہارے بھائی میں موجود نہیں ہے پھر یہ الزام تراشی اور بہتان تراشی ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، امام مسلم علیہ الرحمہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اگر آپ کی مجلس میں کوئی کسی کی غیبت کرے تو آپ فوراً اس کو اپنی مجلس سے برطرف کر دیں۔ کسی کی مجلس میں غیبت ہو رہی ہے تو آپ کا مذہبی فریضہ ہے کہ آپ اس مجلس سے دور چلے جائیں۔ غیبت کرنا بھی حرام ہے اور غیبت کا سننا بھی حرام ہے۔ اگر آپ کو شیر سے ڈر لگتا ہے، اگر آپ کو چیتے سے ڈر لگتا ہے، اگر آپ کو بھیڑیے سے ڈر لگتا ہے تو پھر اس سے بھی ڈر لگنا چاہیے جو آدم خور انسان ہے اور کسی عام انسان کا وہ گوشت نہیں کھاتا بلکہ اپنے بھائی بلکہ مردار بھائی کا وہ گوشت کھاتا ہے۔ ایسے انسان سے بھی ڈر لگنا چاہیے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے سفر معراج کرایا گیا تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ جس کے تانبے کے ناخن تھے اور وہ قوم اپنے تانبے کے ان ناخنوں سے اپنا چہرہ نوچ رہی ہے اور اپنے سینے نوچ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظرنامہ دیکھ کر جبریل امین سے پوچھا تھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کا گوشت کھاتے تھے، لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر معراج میں غیبت کرنے والوں کا یہ حشر دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے ہیں اور تانبے کے ان ناخنوں سے وہ اپنے چہروں کو اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، جبریل امین نے بتایا کہ یہ آدم خور انسان تھے، یہ انسانوں کا گوشت کھاتے تھے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے۔ آئیے ہم اور آپ ایک اچھے اور صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے غیبت جیسے قبیح عمل سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچا کر رکھیں۔ کسی بھی شخص کے بارے میں لب گشائی کرنے میں بے پناہ احتیاط رکھیں۔ الفاظ کا انتخاب آپ کی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ کے الفاظ خود بتا دیں گے آپ کو آدم خور انسانوں سے محبت ہے یا نفرت۔ آپ کا کردار اور آپ کی گفتار ہی آپ کی پہچان ہے۔ محض اچھا نام اچھے کردار کا ترجمان نہیں بن سکتا۔ اللہ ہم سب کی غیبت سے مکمل